باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نویں نشست ہے۔ ہمارا آج کا موضوع سوئی سدرن گیس کمپنی ہوگی۔ اس کمپنی سے پہلے ہم کے الیکٹرک کے بارے میں تفصیل سے جائزہ لے چکے ہیں۔ سوئی سدرن گیس کمپنی ہو کہ الیکٹرک کمپنی ہو، واٹر بورڈ ہو، ٹیلی فون کا محکمہ ہو یا دوسرے ایسے تمام سرکاری اور نیم سرکاری یا نجی ادارے، ان سب پر جو لوگ مسلط ہیں ان سے پہلی بات یہ پوچھ لی جائے کہ محترم آپ کی تنخواہ کیا ہے، آپ کی مراعات کیا ہیں، تو لاکھوں روپے میں ان کی تنخواہیں اور مراعات ملیں گی۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ لوگ عوام کے مسائل حل کرنے کی نہ صلاحیت رکھتے ہیں نہ نیت رکھتے ہیں۔ جو لوگ عیش کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں عوام کے مسائل کا کیا ادراک ہو سکتا ہے یا کیا احساس ہو سکتا ہے؟ وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عوام ہماری سطح پر آ جائیں یا ہم عوام کی سطح پر چلے جائیں۔ اس لیے میں ایک بار پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ سوئی سدرن گیس کمپنی کسی زمانے میں یہ مثالی ہوا کرتی تھی۔ اس کی کارکردگی دوسرے اداروں کے مقابلے میں بہت اچھی ہوتی تھی اور اس کے اندر لوٹ کھسوٹ اور بے ایمانی کی مثالیں شاذ ہوتی تھیں، لیکن آج اس کمپنی کا بھی یہ عالم ہے کہ یہ لوٹ کھسوٹ میں لگی ہوئی ہے، غلط بلنگ کرتی ہے اور بند مکانوں کے بھی بل بھیج کر اور کمپنی کو فائدہ پہنچاتی ہے، اپنی کارکردگی، اپنی فرض شناسی، یہ سارا ملبہ ڈالتی ہے عوام پر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر اس سوئی سدرن گیس کمپنی کا اگر جائزہ لیں تو میں اس کا ذرا پہلے ماضی بتا دوں۔ ماضی اتنا اچھا تھا اس کا کہ عام طور پر اس سے کسی کو شکایت نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی کو شکایت ہوتی تھی تو وہ جلد دور ہو جاتی تھی، اس کا ازالہ بھی کر دیتے تھے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ایک زمانے میں میرے گھر پر میٹر تبدیل کر دیا انہوں نے سوئی گیس کا۔ پھر اس کے بعد اگلے ماہ جب وہ آیا بل آیا تو اس کے ساتھ ایک نوٹس آیا کہ جی آپ کے میٹر میں شاید کوئی گڑبڑ ہے، لیکیج ہو رہی ہے، اخراج ہو رہا ہے کہیں گیس کا، تو آپ ذرا چیک کریں۔ میں نے چیک کیا تو گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ پھر نیچے گیا تو میٹر بدلا ہوا تھا، تو میں نے پھر کمپنی کو بذریعہ فیکس مطلع کیا کہ جناب آپ نے میٹر تو بدل دیا میرا، لیکن مجھے اطلاع تو دے دیتے۔ اب یہ جو فرق آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ نئے اور پرانے میٹر کا ہے، تو اب اس کو آپ خود ہی ٹھیک کر سکتے ہیں، میرے بس کا تو ہے نہیں یہ۔ تو بہرحال انہوں نے فوراً اس کو ٹھیک کیا۔ اس کے بعد کی ایک اور مثال میرے پاس ہے کہ میرے سوئی گیس کے بل میں 3000 روپے زائد آ گئے۔ 300-400 روپے کا بل آتا، عام طور سے مہینے کا آتا تھا میرے، اس میں 400 روپے کا تو بل جس پر اگر وقت پر ادا نہ کریں تو 40 روپے جرمانہ جو ان کا معمول ہے۔ تو انہوں نے 3000 روپے جو زائد ڈالے، اگر وہ جائز ہوتے تو پھر جرمانہ جو ہوتا وہ 340 روپے کا ہونا چاہیے تھا، جبکہ جرمانہ بل میں 40 روپے دکھایا کہ اگر آپ وقت پر ادا نہیں کریں گے۔ میں نے سوئی گیس کمپنی کو فون کیا تو پہلے تو وہ چھوٹے کلرک ادھر ادھر کی باتیں کرنے، میں نے کہا نہیں کسی آفیسر سے بات کرائیں۔ تو بلنگ مینیجر تھے یا جو صاحب بھی تھے ان سے میری بات ہوئی، تو وہ جو افسروں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں کتنے چولہے جل رہے ہیں، آپ کے یہاں گیزر ہے کیا، آپ کے یہاں فلاں چیز ہے کیا، اور لائٹیں کتنی ہیں گیس کی، اور پتہ نہیں کیا کیا، جنریٹر ہے کیا آپ کے پاس، اور اوون وغیرہ بھی گیس سے چلا رہے ہیں کیا۔ میں نے کہا بھائی چھوٹا سا گھر ہے، آپ میرا پورا ریکارڈ دیکھ لیجئے، 300 سے 400 روپے مہینے کا بل آتا تھا۔ اب ایک مہینے کے اندر اچانک میں نے کوئی فیکٹری یا کارخانہ نہیں لگا لیا کہ آپ نے 3000 روپے ڈال دیے جس کی وضاحت بھی نہیں کہ یہ کس چیز کے ہیں، یا تو مجھے بتایا جاتا کہ وہ اس چیز کے ہیں۔ تو خیر وہ جو آفیسر تھے بہت اچھے آدمی تھے اس لحاظ سے کہ انہوں نے پھر کہا اچھا آپ میٹر نمبر بتائیے، اپنا اکاؤنٹ نمبر بتائیے۔ وہ جب انہوں نے پوچھ لیا مجھ سے تو کہہ لیں آپ کا بل درست ہو جائے گا۔ آپ یقین کریں کہ 2 گھنٹے کے بعد تقریباً ایک نمائندہ آیا سوئی گیس کا اور درست بل لے کر میرے گھر پر آیا۔ ان صاحب نے بھیجا کہ بھئی جاؤ ان کو، میں نے کہہ دیا تھا کہ بھئی میری عمر اتنی زیادہ ہے، میں زیادہ چل پھر نہیں سکتا، تو آپ یہ وہیں سے ٹھیک کریں۔ انہوں نے بل ٹھیک کر کے اور گھر بھیجا آدمی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مثال ہوگی کہ کوئی ادارہ اس قدر فعال ہو، اتنی اچھی کارکردگی ہو
کہ گھر بیٹھے لوگوں کو سہولت. ہمارے حکمران، ہمارے بیوروکریٹ سارے دن رات یہ کہتے ہیں ہم عوام کو ان کی دہلیز پر، ان کے گھر پر سہولتیں پہنچائیں گے. تو پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 73 سال ہو گئے، آج تک کوئی سہولت پہنچانا تو دور، دھکے کھلاتے ہیں وہ. دفتروں پہ آئیں جائیں لوگ گھومتے پھرتے، اور پھر اس کے بعد کہیں گے جی یہ مسئلہ. تو ابھی تازہ ترین مثال جو میرے ساتھ ہوئی ہے کورونا وائرس کی وجہ سے. اچھا درمیان میں ایک چیز بھول گیا میں، کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان صاحب کا نام میں جان بوجھ کر نہیں لے رہا، اس لیے کہ ماضی میں کچھ تجربات ایسے ہو چکے ہیں کہ افسر کا نام لو تو اوپر والے جو ہے ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں اور مختلف کارروائیاں شروع کرتے ہیں. اس کی مثال ایک یہ ہے کہ میری مرحومہ بیوی کا جو آپریشن ہوا ادارہ امراض قلب کے ادارے میں کراچی میں، تو وہاں عزیز جمال نقوی صاحب سرجن تھے. انہوں نے سرجری کی، آپریشن کیا، ماشاءاللہ بہت کامیاب ہوا. اب ان کی جب تعریف ہونے لگی تو ادارے کے سربراہ تھے سرجن رحمان، جو اپنے آپ کو چوٹی کا سرجن سمجھتے تھے اور ان کا طوطی بھی بولتا تھا، وہ ان پر بڑے ناراض ہوئے عزیز جمال نقوی صاحب پر کہ جی اتنا جونیئر آدمی اس کی کیوں تعریف ہو رہی ہے. تو میں اسی لیے سویگیس کے ان صاحب کا، ان کا کارڈ میرے پاس رکھا ہوا ہے، ان کا نام نہیں بتا رہا ہوں کہ کہیں ان پر کوئی عتاب نازل نہ ہو جائے کہ جی آپ نے ایسی سہولت کیوں دی کہ گھر پر آپ بل بھیج رہے ہیں. وہ بھائی ہمارے ملک میں تو یہ ہے کہ گھر پہ جا کے تو مارتے ہیں ہم، تو بھتے وصول کرتے ہیں ہم تو، اور آپ گھر پہ سہولتیں دے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ابھی حال ہی کا جو واقعہ ہوا میرے ساتھ کورونا وائرس کی وجہ سے، ہماری جو دوسری بیوی ہیں ان کا چونکہ اس سے پہلے آپریشن ہو چکا تھا دل کا، تو ان کے ساتھ تکلیفیں وابستہ تھیں. کورونا وائرس کی وجہ سے ہمارے پروجیکٹ کی جو انتظامیہ تھی اس نے ماسیوں کو داخلہ بند کر دیا پروجیکٹ میں. تو میں اور بیوی دونوں بوڑھے گھر میں، اب ہمیں کون پکا کے کھلائے کون کرے. تو پھر مجبوراً بیٹے اور بیٹی ہمارے دوسرے پروجیکٹ میں رہتے تھے، انہوں نے کہا اب آپ یہاں آ جائیں. تو یہاں ایک فلیٹ خالی تھا، اس میں ہم آ گئے، یہاں آ کر رہے. تو اپریل مئی جون 3 مہینے سے وہ گھر بند ہے، لیکن بجلی اور گیس کے بل کبھی ہزاروں اور کبھی سینکڑوں میں ابھی تک آ رہے ہیں. حیرت ہوتی ہے. اور میٹر میں خود جا کر اس گھر سے وہاں جا کر چیک کرتا ہوں، میٹر رکے ہوئے ہیں دونوں ایک جگہ پر اور بل بھیجے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ میٹر ریڈر اپنے گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتے، جو دل میں آتا ہے وہ میٹر میں لکھ دیتے ہیں کہ اتنا خرچ کیا ہے انہوں نے. ایک دفعہ تو بغیر خرچ کے بھی انہوں نے اچھے خاصے پیسے ڈال دیے. میں اس کی ذرا سی تفصیل بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو، اور ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اپنے تجربے کی بنیاد پر، کیونکہ میں کہیں کوئی رپورٹر تو ہوں نہیں، تفتیشی یا انویسٹیگیٹو رپورٹر، میں کہیں آتا جاتا نہیں. تو میرے اپنے جو تجربات اور مشاہدات ہیں ان کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. تو اس روشنی کی وجہ سے میں نتائج جو اخذ کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو سوئی گیس کا جو بل تھا اس کا ذرا ملاحظہ فرمائیے آپ ڈرامہ، کہ یہ بل جو ہے میرے پاس آیا ہے مئی میں، جو مجھے پے کرنے تھے، پیسے ادا کرنے تھے 80 روپے تھے. اس کے بعد جون میں یہ گھر بند تھا، اپریل میں بھی بند تھا تو 80 روپے مجھے دینے پڑے. پھر مئی میں بند تھا تو جون میں جو بل آیا میرے پاس اس میں کہا جی آپ 380 روپے دے دیں. چلیے بھائی 380 روپے دے دیتے ہیں. پھر جب بل آیا اس کا جولائی میں ادا کرنے کا، جون کا بل، جبکہ میٹر رکا ہوا ہے ایک جگہ پر، تو وہ ہے 1250 روپے کا. آپ اندازہ کر لیجئے جو شخص میٹر وہ گیس استعمال ہی نہیں کر رہا ہے وہ 1250 روپے کب دے گا اور کیوں دے گا. یہ بالکل، اس کو میں کوئی لفظ میرے پاس مناسب نہیں ہے، بھتہ خوری جو غنڈے اور بدماش لوگ کرتے ہیں نا، بالکل وہی وتیرہ ان لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے. اور اس کے لیے میں سخت الفاظ استعمال کرنے پر بہت معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی اور الفاظ نہیں ہیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے شاید، ان اداروں نے ایک بات سمجھ رکھی ہے، وہ ایک بڑا دلچسپ جملہ ہے کہ تم اگر جرم نہیں کرو گے تو کیا ہم سزا بھی نہیں دیں گے، تم میٹر استعمال نہیں کرو گے تو ہم بل بھی نہیں ڈالیں گے کیا تمہارے پر. بھائی تمہیں بھگتنا پڑے گا یہ، اس لیے کہ تم پاکستان میں رہ رہے ہو اور پاکستان میں ہماری حکمرانی ہے. ہم عوام کو ذرہ برابر کوئی حیثیت نہیں دیتے، جانوروں سے بھی کمتر سمجھتے ہیں. آپ کو تو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرنا پڑے گا، باقی بشرط زندگی باقی.